سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تلک الرسل، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے اللہ نے درجے بلند کیے، ان میں سے بعض کو اللہ نے درجات میں بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ اب میں اس کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتا ہوں۔ تل کا یہ اسم اشارہ ہے، جیسے ذالک کا اسم اشارہ ہوتا ہے ایسے ہی تل کا بھی اسم اشارہ ہے، لیکن ذالک ہوتا ہے تب جب آپ نے اشارہ کرنا ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف جو مذکر ہو، اور تلکا کے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہیں کسی ایسی چیز کی طرف جو مؤنث ہو۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ تلک رسول، یہ رسول، تو رسول تو مذکر ہوتے ہیں، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے جو عورتوں میں سے ہو۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشارہ رسولوں کی جانب مؤنث کے ساتھ کیوں ہے، ایسے لفظ کے ساتھ کیوں ہے کہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الرسل جو لفظ ہے معنی و مفہوم کے لحاظ سے اگرچہ اس کا استعمال رسولوں پہ ہوتا ہے، مردوں پہ ہوتا ہے، عورتوں پہ نہیں ہوتا، لیکن جو لفظ ہے وہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے مؤنث والا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ وہاں پہ اعراب لفظ جو ہے اس کے لیے جو فعل آیا ہے وہ مؤنث والا آیا قالت، اور قالت یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی یہاں پہ تل کا یہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے کہ الرسل لفظ جو ہے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ مؤنث والا کیا جائے گا، کیونکہ جمع مکسر ہے۔ اور رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ بھیجے ہوئے کو۔ رسول فعول کے وزن پہ مبالغہ ہے۔ تو تلک رسول، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، واحد کیا ہوگا؟ فضلتو، میں نے فضیلت دی، اور فضلنا، ہم نے فضیلت دی۔ اللہ رب العزت ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے فضیلت دی تعظیم کے طور پہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں تعظیم والا۔ تلک الرسل فضلنا، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعض کو، کن میں سے؟ ان رسولوں میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پہ، یعنی کہ کچھ رسولوں کو ہم نے کچھ رسولوں کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے۔ منہم، یہ جو شروع کا من ہے یہ تبعیدیہ ہے، بعض کا معنی ادا کرنے کے لیے، یعنی کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں، ان میں سے کوئی وہ ہے۔ منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ رسولوں میں سے۔ من، جس سے کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا۔ کلم فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کلام کیا، گفتگو کی، اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ ورفع، واو کا معنی اور، رفع فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور اس نے بلند کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ بعضہم، ان میں سے بعض کو، کن میں سے بعض کو؟ رسولوں میں سے بعض کو بلند کیا، کس چیز میں؟ درجات، درجات میں، مقام و مرتبہ میں، شان میں۔ وآتینا، واو کا معنی اور، آتینا، اور ہم نے دیں۔ آتینا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، اس کا واحد متکلم کیا ہوگا؟ آتیتو، میں نے دی، آتینا، ہم نے دی، اور ہم نے کون مراد ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم نے دی،
یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے تعظیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. اور ہم نے دی عیسیٰ کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں. ابن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. یعنی کہ ابن مریم یہ صفت ہے عیسیٰ کی. ہم نے عیسیٰ کو دی. عیسیٰ کون سے؟ جو مریم کے بیٹے ہیں. کیا دی ان کو؟ البینات، واضح نشانیاں. البینات، بینۃ ان کی جمع ہے. بینہ واضح چیز کو کہتے ہیں. اور بنیادی طور پر البینات یہ صفت ہے موصوف مقدر کی، یعنی کہ الآیات البینات. ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی، واضح آیتیں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی. ان کی تائید کی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. واو کا معنی ہے اور کا. ایدنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے. ہم نے تائید کی، ہم نے قوت دی. اس کا واحد کیا ہوگا؟ ایدتو، میں نے تائید کی، میں نے قوت دی. تو میں نے اس کی تائید کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کس چیز کے ساتھ؟ روح القدس کے ساتھ. با کا معنی ساتھ، اور روح القدس یہ جو ہے قدس یہ مقدس کے معنی میں ہے، پاکیزہ روح. پاکیزہ روح سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وحی. اس کی تفصیل بعد میں ذکر کروں گا جب ہم اس حصے کی تفسیر کریں گے. تو بہرحال روح جو ہے یہ مضاف فعل قدس کی طرف بنیادی طور پہ یہ موصوف صفت ہیں، یعنی کہ وہ روح جو کہ پاک ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اس پہلے حصے کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ رسول. کون سے رسول؟ جن کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے پہلے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. آیت نمبر 252 کے آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک رسول، یہ رسول جو ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کا ایک درجہ نہیں ہے، وہ فضیلت کے ایک مقام پہ نہیں ہے. کچھ نبی دوسرے نبیوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، ان سے اعلیٰ ہیں. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اس آیت میں اور دیگر کئی آیتوں میں تو یہ کہا ہے کہ بعض نبی دوسرے نبیوں سے افضل ہیں، لیکن احادیث ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو. لا تخیرونی علی موسیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور کبھی آپ فرماتے ہیں لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہ دو. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پہ فضیلت دی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ یہی معنی، یہی مفہوم سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں بھی بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان آیات میں اور ان احادیث میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، تصادم ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ کچھ رسول دوسرے رسولوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، کچھ نبی دوسرے نبیوں پہ فضیلت رکھتے ہیں. اور احادیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں ہے، یا سب نبی فضیلت کے ایک درجے پہ ہیں، سب کا مقام و مرتبہ ایک ہے. بلکہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو، انبیاء کرام کے مابین ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہ دو. یہ نہیں کہا کہ فضیلت ہے نہیں، یہ کہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے اوپر اگر آپ مکمل طور پہ غور و فکر کریں گے تو آپ مطلب جان سکیں گے. اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں کئی بار لے کر آئے ہیں. حدیث کی تفصیل یوں ہے کہ ایک یہودی نے مارکیٹ میں کسی بات پہ یہ الفاظ کہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پہ فضیلت دی ہے. لا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر، لا والذی اصطفیٰ موسیٰ للعالمین،
کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے۔ مسلمان نے یہ بات سنی، ایک انصاری صاحب نے یہ بات سنی، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فضیلت دی ہے؟ یعنی کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے بھی افضل ہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ تو انصاری نے اس یہودی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ یہودی یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں لے کر آیا تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے تبدیل ہو گیا۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو، اور دوسرے الفاظ میں کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبیوں کے مابین علیہ السلام ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہ دو۔ اس کے بعد آپ نے وجہ بیان کی، آپ نے کہا کہ اس لیے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ کس سے؟ بے ہوش ہونے سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا، اور میں اٹھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہونے والوں سے مستثنا رکھا گیا، بے ہوش سرے سے ان کو نہیں کیا گیا، بالکل بے ہوش نہیں کیا گیا، یا بے ہوش کیا گیا لیکن مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے، مجھے نہیں پتا۔ ایک تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، جتنی غیبی بات اللہ نے بتا دی اتنی آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نے بتایا کہ سور میں پھونکا جائے گا سب سے پہلے آپ کو ہوش آئے گا اور موسیٰ علیہ السلام نے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہوگا، اتنی بات اللہ نے بتا دی، وہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نے وجہ بیان نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آپ سے پہلے ہوش میں ہوں گے، تو وہ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں لیکن غیب کا کل علم نہیں دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کل علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ یا دو قطرے ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے کس موقع پہ کہا تھا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو؟ جب ایک یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی فضا بن چکی تھی جس فضا میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تنقیص کا پہلو پیدا ہو رہا تھا، ان کی شان میں کمی پیدا کی جا رہی تھی۔ تو اس انداز سے ایک نبی کو دوسرے پہ فضیلت دینا غلط ہے، لیکن عام حالات میں عام طریقے سے بات کی جائے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کچھ نبی دوسرے نبیوں سے افضل ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخرہ، انا سید ولد آدم ولا فخرہ، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ تو اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے، تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین ایک فضیلت ہے کلی، ایک ہے جزوی۔ کلی طور پہ نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن جزوی طور پہ کوئی نبی آپ علیہ السلام سے کسی پہلو میں افضل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوسف علیہ السلام کو لے لیں، وہ اس لحاظ سے تمام نبیوں سے افضل ہیں کہ وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، کون؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا بھی نبی ہیں، کون؟ اسحاق علیہ السلام، ان کے پردادا بھی نبی ہیں، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ فضیلت کسی اور نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام اس لحاظ سے تمام نبیوں سے افضل ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پہلو کے لحاظ سے کوئی نبی دوسرے نبیوں سے افضل ہو سکتا ہے،
لیکن مجموعی طور پہ کلی طور پہ کون افضل ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس لحاظ سے ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دینا کہ وہ نبی جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے اس کی تنقیص کی جا رہی ہو، اس کی شان میں کمی کی جا رہی ہو، اس کی توہین کی جا رہی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کسی نبی کو دوسرے نبیوں پہ فضیلت دینا ایک ایک پہلو میں، ایک ایک حصے میں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ورنہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کچھ نبی دوسرے نبیوں سے کیا ہے؟ افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب احادیث اور ان آیات میں جو تطبیق ہے وہ واضح ہو چکی ہوگی، اور یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ان میں آپس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ فضیلت ہے مثال کے طور پہ پیروکاروں کے لحاظ سے، کس کے پیروکار زیادہ ہیں، اور درجات کے لحاظ سے، وحی کے لحاظ سے، کئی اعتبار سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے، ہمارے وقت مقررہ پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ قال ربی ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے، لوگوں کے بیچ میں سے چن لیا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ رسالت کے ساتھ، کہ میں نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ وَبِكَلَامِي، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے کہ میں نے آپ سے کلام کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، تمام نبیوں میں اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس اعزاز میں شریک ہیں۔ جب معراج کے موقع پہ آپ اوپر گئے تو اللہ نے آپ سے بھی کلام کیا بغیر کسی واسطے کے، اللہ نے آپ سے بھی کلام کیا اپنی آواز میں بغیر کسی واسطے کے۔ تو یہ دونوں نبی کلیم اللہ ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ تو ہر نبی سے کلام کرتا ہے، تو فرق جان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کلام کرتے ہیں، ہر رسول سے کلام کرتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ نے کسی سے کلام کیا ہو اپنی آواز میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان الفاظ سے منہم من کلم اللہ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کیا اس سے کلام کیا اپنی آواز میں، اور اللہ کے کلام کے حروف بھی تھے، جیسے الحمدللہ کے حروف ہیں الف لام ہا میم دال۔ تو اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کلام کی آواز ہوتی ہے اور اس کلام کے حروف ہوتے ہیں۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ کئی گمراہ فرقے یہاں پہ غلطی کھا گئے، یہاں پہ ٹھوکر کھا گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کلام کرے اس کی آواز ہو، اللہ کلام کرے اس کے حروف ہوں۔ اللہ کلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ بولتی ہے اور نبی سن لیتا ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا مثال کے طور پہ، تو درخت تھا وہ بولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، تو اللہ کے الفاظ میں وہ بولا۔ اور یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ یہ بتائیں کہ اگر درخت بولا تھا تو کیا درخت نے کہا تھا انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں؟ تو یہ عقیدہ گمراہی پہ مبنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کلام کرتا ہوں، تو آپ کون ہے کہنے والے کہ اللہ کلام نہیں کرتا؟ اور کلام کرنا اعزاز ہے، یہ خوبی ہے،
یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ کے کلام کے حروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز ہے. تو یہ اعزاز حاصل کیا ہمارے نبی نے اور جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے. یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ براہ راست اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، براہ راست اللہ نے کلام کیا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کو دیکھا یا ہمارے نبی نے معراج کے موقع پہ اللہ کو دیکھا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام یہ اعزاز حاصل کر سکے اور نہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ملا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین ایسا کہتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ کہتی ہیں جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نور انا اراہ، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی دی، درجات کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے شان دی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے درجات کے لحاظ سے سب پہ بلندی دی ہے. آپ کی بلندیاں، آپ کے درجات کئی اعتبار سے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو مقام وسیلہ ملے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں مقام وسیلہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے اور یہ سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو دیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. دوسرے نمبر پہ شفاعت عظمیٰ، یعنی کہ جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو لوگ رابطہ کریں گے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ہماری شفاعت کریں. سارے نبی باری باری معذرت کر لیں گے. اگر کوئی نبی شفاعت کرے گا تو وہ ہمارے نبی ہوں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی لحاظ سے دوسرے انبیاء کرام پہ فوقیت بخشی ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں پہلے انبیاء کرام پہ فضیلت دی ہے. ان میں سے ایک مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں جامع الکلم استعمال کرتا ہوں، یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جن کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے. یہ اللہ نے مجھے قوت اور صلاحیت دی ہے. اور اسی موقع پہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب، یہ شان بھی اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں دشمن پہ جب حملہ کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو 1 مہینہ کی مسافت پہ دور ہوتا ہوں کہ میرا رعب ان کے دلوں میں داخل کر دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ شان بھی اللہ نے مجھے دی ہے کہ میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے. پہلی اقوام کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میری امت کے لیے مسجد کو، میری امت کے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، کہیں بھی نماز پڑھنے ہو جائے گی، اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. وضو کے لیے پانی نہ ملے، مٹی لیں، کہیں سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز اللہ نے مجھے بخشا ہے کہ مجھ پہ آ کے نبوت کا اختتام ہو گیا ہے. یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں ساری انسانیت کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. صرف یعنی کہ قریشیوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، عرب و عجم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ نبی و رسول ہیں. تو اس طرح کر کے آپ کو بہت سے یعنی کہ ایسے مراتب دیے گئے، بہت سی ایسے درجات دیے گئے جن کی وجہ سے آپ بلند و بالا ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں. واضح نشانیاں کس چیز کی؟ واضح نشانیاں جو دلال کرتی تھیں اس بات پہ کہ آپ واقعی اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. جو نشانیاں آپ کو دی گئیں وہ کیا کیا تھیں؟ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
کہ لوگوں میں تمہارے پاس رب کی طرف سے وعدے نشانی لے کر آیا ہوں. یہاں پہ بھی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. وہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں. نشانیاں پھر ذکر کی، بتائیں. ایک نشانی یہ بتائی کہ میں مٹی لیتا ہوں، مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونکتا ہوں، اس میں پھونک دیتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اڑنے لگ جاتا ہے. بہت بڑی نشانی ہے. کہا اس کے ساتھ ساتھ مادر زاد اندھے کو میں شفا دیتا ہوں، کوڑ کے مریض کو میں شفا دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بہت بڑی نشانی ہے میرے نبی اور رسول ہونے کی اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو یہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وعدے نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کو قوت دی. کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کس کے ذریعے؟ روح القدس کے ذریعے. ہم نے ان کو قوت دی، ان کی تائید کی. اس سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، رب نہیں تھے. رب وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے تائید کی، ہم نے ان کو قوت دی. جن کے کمزور تھے ہم نے قوت دی، تائید کی ضرورت تھی ہم نے ان کی تائید کی. تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو قوت دی گئی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو قوت دی، ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور ان کو قوت دی روح القدس کے ذریعے. اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ بہت بڑی شان والے ہیں، بہت بڑے مقام والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے معجزات دیے ہیں، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے، اور ابھی گہوارے میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے کہ اللہ نے ان کو کلام کرنے کی قوت دی. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن بشر تھے، رب نہیں تھے، مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے اور معبود نہیں تھے. اس لیے عیسائیوں کا انہیں رب کہنا یا رب کا بیٹا کہنا یا انہیں معبود کہنا یا تین معبودوں میں سے ایک کہنا یا ان کی عبادت کرنا، یہ سب غلط ہے اور یہ سارے عقائد کفری عقائد ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی تائید کی. تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود تائید کے محتاج تھے، کمزور تھے، خود اس بات کے محتاج تھے کہ اللہ ان کو قوت دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کو قوت دی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. روح القدس کیا چیز ہے؟ اس کے دو معنی پہلے بتا چکا ہوں. پہلا معنی کیا؟ وحی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى کے آخر میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی. تو روح سے مراد کیا ہے؟ وحی. اور وحی کو روح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وحی کے ذریعے انسانی جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو خوراک ملتی ہے. تو اس لیے وحی جو ہے یہ روح ہے. جیسے انسان کے جسم میں جان اس وقت تک ہے جب تک روح موجود ہے، ایسے ہی انسان سیدھے راستے پہ تب تک ہے جب اس کے پاس وحی ہے، وحی کی روشنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ روح سے مراد ہے کون؟ جبریل علیہ السلام. اور جبریل علیہ السلام روح القدس ہیں. اس بارے میں قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. آپ کہہ دیں کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے روح القدس ہیں، یعنی کہ جبریل علیہ السلام. روح القدس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ روح. اور جبریل علیہ السلام پاکیزہ روح ہیں، معصوم روح ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بلکہ سارے فرشتے ہی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کون؟ پاک فرشتے، یعنی کہ جو گناہوں سے پاک ہیں.
جو گناہوں میں لت پت نہیں ہیں۔ تو عام طور پہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام لیے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، کن کے بعد؟ رسولوں کے بعد تھے، بعد اس کے کہ ان کے پاس وعدے نشانیاں آ گئیں، وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو اس لیے ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ کافر ہو گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتلوا، تو آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو کا معنی ہے اور، لو شرطیہ ہے، اس کا معنی اگر، شاء فعل ماضی ہے واحد کے لیے چاہے، لیکن لو کی وجہ سے معنی کیا ہوگا؟ چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما جو ہے یہ لو کا جواب ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ہوتا؟ ما نافیہ ہے، یعنی کہ تو نہ آپس میں لڑتے، ما کا معنی کیا؟ نہ، اقتتلا آپس میں لڑتے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، نہ لڑتے کون؟ الذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، کن کے بعد؟ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد۔ من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد، ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، من بعد ما، یہ ما کیا ہے؟ مصدریہ، اس لیے جا جو فعل ماضی ہے واحد کے لیے وہ آیا، اس ماں نے اس فعل کے معنی کو مصدر میں تبدیل کر دیا ہے، آنا، حالانکہ اس کا معنی کیا تھا؟ وہ آیا، ماں نے اس کو مصدر کے معنی میں بنا دیا، اب ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ آنا۔ من بعد ما جاءت، تو یہ جاءت ہے، جا لفظ نہیں کیا ہے؟ جاءت، فعل ماضی واحد مؤنث کے لیے، ہم ان کے پاس، کن کے پاس؟ وہ لوگ جو رسولوں کے بعد تھے، وہ لوگ جنہوں نے آپس میں لڑائی لڑی۔ البینات، یہ جات کا فاعل ہے، وعدے نشانیاں، البینات بینۃ کی جمع ہے، اس کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اختلافو فعل ماضی جمع کے لیے، انہوں نے اختلاف کیا، اس کا واحد کیا؟ اختلافا، اس نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، فا کو آپ تعلیلیہ بنا سکتے ہیں، پھر معنی کیا ہوگا؟ اس لیے، اسی لیے۔ فَمِنْهُم، یہ تین لفظ ہیں، فا، من اور ہم، من کا معنی کیا ہوگا؟ سے، ہم وہ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے، کیونکہ من جو ہے پہلا وہ کیا ہے؟ تبعیضیہ، فَمِنْهُم کا من جو ہے وہ کیا ہے؟ تبعیضیہ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے، من آمنہ جو ایمان لے آئے یا ایمان لے آیا، من اسم موصول ہے جو کے معنی میں، آمنہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ ایمان لایا، وَمِنْهُم، اور ان میں سے کوئی وہ ہے، من کفر، جس نے کیا کیا؟ کفر کیا، کافرہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مقتتلوا، تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یہ ما جو ہے نفی کا ہے، نہیں کے معنی میں، اقتتلوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد اوپر آ چکا ہے، اقتتلا، یہ ہے اقتتلوا جمع کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یفعلُ کرتا ہے، فعل مضارع واحد کے لیے، ما جو ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو، یریدو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اس دوسرے حصے اور آخری حصے کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان نبیوں رسولوں کے بعد آئے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں لڑتے رہے، وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی ہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر
اللہ کے ارادے کے بغیر اس زمین پہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا، نہ نیکی کا نہ گناہ کا۔ لیکن نیکی کا کام ہو تو اس میں اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور محبت بھی ہوتی ہے، اور گناہ کا جب کام ہو اس میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا اور محبت نہیں ہوتی۔ شیطان آج ہمیں گمراہ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شیطان اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہو، نہیں، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، تو جو بھی وہ حرکتیں کر رہا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت اس میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کی محبت کس عمل میں ہے اور اللہ کس عمل پہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن خیر کا کام ہو یا شر کا کام ہو، نیکی کا ہو یا گناہ کا ہو، اللہ کے ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ اور یہ جو حصہ ہے اس میں رد ہے اس گمراہ فرقے کا جن کو قدری کہتے ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اس میں وہ آزاد ہے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ اس کائنات میں کئی ایک خالق ہیں، ہر بندہ اپنے عمل کا خالق ہے، اپنے قول کا خالق ہے، تو یہ سارے خالق ہو گئے؟ نہیں، خالق ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں جن اعمال میں اللہ حساب کتاب لیں گے بندے کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، لیکن مین ارادہ کس کا ہے، مشیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے بندے کو ارادہ دیا گناہ کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتل، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ اس کا مطلب ہے لڑائی انہوں نے لڑی ہے، اللہ نے لڑنے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ بندے کی طرف، انسان کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس میں اس کو ارادہ دیا گیا، اختیار دیا گیا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کا خالق نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم، جو ان کے بعد تھے۔ کن کے بعد؟ ان رسولوں کے بعد۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ ان الفاظ نے یہ بتا دیا کہ ان لوگوں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں اس کے پیچھے جہالت نہیں ہے بلکہ ضد ہے، عناد ہے، ورنہ واضح نشانیاں آ چکی تھیں، معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نبی اور رسول سچے تھے اور ان کے حقیقی پیروکار کون ہیں اور ان کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں۔ علم ہونے کے باوجود لڑائیاں لڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضد تھی اور عناد تھا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو اس لیے ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا۔ ایمان لایا، کفر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایمان لائے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اور کفر کیا اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے ایمان لانے میں اور کفر کرنے میں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سارے اعمال اللہ کو پہلے سے معلوم ہیں، تقدیر میں اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، خالق ان کا اللہ ہے، مین مشیت اور مین ارادہ کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو ارادہ دیا ہے تو اپنا ارادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے سے باہر ہوں، اللہ کے کنٹرول سے باہر ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے، یہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ دو طرح کا ہے، ایک شرعی ارادہ، ایک کونی ارادہ۔ نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ کا ارادہ ہے شرعی ارادہ، لیکن زنا کرنا، بدکاری کرنا، جوا کھیلنا، سود لینا، یہ کام بھی اللہ کے ارادے سے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا شرعی ارادہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا کونی ارادہ ہے۔
تو بہرحال اللہ کے ارادے کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق مانگے خیر کے کام بجا لانے کی، اور اللہ سے پناہ مانگے گناہوں سے بچنے کے لیے۔